میں کھڑنے کے بجائے اپنے سامنے اللہ نے کھڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی سعادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے جو اللہ نے عنایت فرمائی۔ تو بہرحال یہ کھڑنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اس لیے ہم اس کو سعادت مندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ایسا نہیں نماز پڑھ کر ختم ہونے کے بعد کیا ماں حافظ صاحب اتنی دیر کھڑا ڈالے نہ بول کر انہوں بولنا، ساس بولنا، اب یا نانی بولنا یا دادی بولنا یا امی بولنا، اور اس کی تائید میں نوجوان خواتین ہاں میں ہاں ملانا، ہاں میں ان کو کیا ہے، انہوں قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو کیا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایسے سب باتیں کرنے سے نیکیاں کم ہو جاتی، اس لیے الٹے سیدھے تبصرے مت کرو، کیا کدھر کیسا، یہ سب تذکرہ کرنے سے ہم لوگوں کی نیکی میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں، تذکرہ تبصرہ نہ کریں۔ ہمیشہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، قربانی دینے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، ایو اتنا لمبا، ایو بولتے قصہ ختم ہو گیا، ایپا کا بندہ ہو گیا انہیں، ایو بولتے ہی ایپا کا بندہ ہو گیا۔ اب آپ اللہ کے بندے رکھو، ایو کر کوئی بول دی، ایو کا کیا مطلب، ایو کر بول دی قصہ ختم وہاں۔ اس لیے ہم لوگ آج سے 2094 میں مجھے یاد پڑتا ہے، ہر گھر میں ہم نے اسٹکر لگوائے تھے۔ جب میں پڑھ رہا تھا قادیانیوں کا ایک رد قادیانیت کا بہت بڑا کانفرنس ہوا، اس میں ایک اسٹکر ہم نے لگایا ہر گھر میں، ڈونٹ ٹیل ایو ٹیل اللہ، یہ اسٹکر لگوایا تھا۔ ایو کتنا بڑا خطرناک جملہ ہے اور کتنی بڑی سنگین ایسے یعنی عقیدے کی طرف تائید ہے، ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم لوگ گویا کہ اپنے آپ کو غیروں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں ایو کے لفظ سے، اس لیے یہ ایو والا لفظ زندگی بھر کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے اپنے الفاظ سے، اپنے ڈکشنری سے نکال دیں انشاءاللہ۔ اور 4 رکعت کے بعد 12 رکعت ہوگی، 12 رکعت پر انشاءاللہ چائے ہوگی، اور اس چائے پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ضروری باتیں عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی کہ ہماری زبان سے بعض مرتبہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن الفاظ کے سنگین کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمیں وہ جملہ کہتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے، وہ عادت ہماری زبان سے نہیں نکلتی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ جو جملے ہماری زبان پر چڑھ جاتی ہیں، بعض مرتبہ گالیاں بھی چڑھ جاتی ہیں، انجانے میں ہم لوگ بڑی بڑی گالیاں دے دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکلے، فوراً یہ نیت کر لیا کرو کہ ہم اتنے روپے صدقہ کریں گے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ مثلاً ایو کہہ دیا، آپ نیت کر لیجئے ہم 1 روپے صدقہ کریں گے، دوبارہ کہا 2 روپہ، تیسرا کہا 3 روپے، چوتھے بار کہا 4 روپے۔ اب 4 روپے جس وقت آپ کے جیب سے نکلیں گے تو آپ کو بڑا احساس ہوگا، ارے بھائی ایو کہنے کا احساس نہیں ہے، پیسے جانے کا احساس ہوگا۔ اور یہ جو پیسہ جا رہا ہے، دم جائے دمڑی نہ جائے ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، جو دم چلی جائے کوئی حرج نہیں، دمڑی نہیں نکلتے، تو اس طرح کے ایک طبقہ ہوا کرتا ہے، اس طبقے کا آٹومیٹک عالجو امراضکم بالصدقہ، جو آپ نے فرمایا اپنے مرض کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ جو کہاں مرض کا علاج صدقے سے کیا کرو، علماء فرماتے ہیں جب صدقے سے علاج کریں گے تو دھیرے دھیرے ہر ایک کے اندر
तमाम बुराइयां निकलती चली जाएंगी। तो यही इलाज है अपने अंदर से गीबत निकालने का भी। अगर किसी को गीबत की आदत पड़ गई, अगर किसी को दुनिया की बातें सुनने की आदत पड़ गई, गांव की फ़िक्र की आदत पड़ गई, अगर किसी को आदत पड़ गई किसी की बुराई करने की, तो वो सब अपनी इस बुराई को निकालने के लिए क्या करें, नीयत कर लें, जब भी मैं किसी की बुराई करूँगी तो इस तरह मैं 5 रुपये सदक़ा दे दूँगी, 10 रुपये सदक़ा दे दूँगी। जो जितना मालदार हैं इतना वो अपने सदक़े के मेयार को बढ़ा ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो तमाम ख़राबियाँ कम होती चली जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी। और हज़रत थानवी के पास एक जनाब रहते थे, वो बड़ी बड़ी गालियाँ दिया करते थे। हज़रत थानवी के ख़ुद्दाम की बड़ी शिकायत थी, हज़रत ये बड़ी बड़ी गालियाँ देता है और संगीन गालियाँ देता है। हज़रत थानवी ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो, अब ये इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहा है, जब यहाँ आया इससे भी बहुत ज़्यादा 4 गुना 5 गुना 10 गुना गालियाँ दिया करता था। अब अल्लाह का शुक्र है इसकी गालियाँ छोटी हो गई। तो इस तरह धीरे धीरे सदक़ा देते देते। दूसरी बात, कूनू मअस सादिक़ीन, अच्छे लोगों के साथ रहा करो। गाली देने वालों के साथ रहे तो गालियाँ बदले को जाती। मुख्तलिफ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे 2-2 बालिश के बड़े मीज़ाइल की तरह गालियाँ देना शुरू कर देंगे। अब उनसे पूछो, जैसे मैं अक्सर मकातिब में जब बच्चे ऐसी उल्टी सीधी बात ज़ुबान से निकाल देते हैं, उनसे पूछता हूँ कौन जी शिकायत सो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। नहीं हज़रत, हमारी अम्मी हमेशा यह गाली देती रहती हैं, हमारी अम्मी की ज़ुबान से मैं सुन को सीखा सो, या अब्बा की ज़ुबान से सुन को सीखा सो। अब्बा अम्मी के दरमियान जब भी इख्तिलाफ होता है तो आपस में ये मलफूज़ा चलते हैं, आपस में ये बातें चलती हैं। वो बातें जब बच्चे सुनते हैं तो यही बातें सीख लेते हैं। इसलिए माँ बाप आपस में जब भी कोई अनबनी हो बच्चों को दूर कर दें। बच्चों के सामने ऐसे जुमले इस्तेमाल ना करें जिससे बच्चों के अखलाक ख़राब हों, बच्चों की आदतें ख़राब हों, बच्चों की खसलतें ख़राब हों, बच्चों की फितरतें ख़राब हों। ऐसी हरकत माँ बाप कभी बच्चों के सामने ना करें। इससे अकाबिर ने मना फरमाया। असलाफ़ ने एक बात ये भी फरमाई कि जिस वक्त बच्चे होते हैं तो वालिद वालिदा आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में 2 पार्टी हो जाए, लड़का हो गया अम्मी के पार्टी में, लड़की हो गई अब्बा के पार्टी में। जैसे आम तौर पर मैं ये बात कहा करता हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं पैरों में बिठाकर झुलाते हुए बच्चों को पूछने की आदत पड़ गई, बताओ बेटा तुम्हें अब्बा के की अम्मी के की, अब पूछते हैं। तो अब बच्चा क्या कहता है, अब्बा की पार्टी रहा तो अब्बा का बोलता है, अम्मी के पार्टी रहे तो अम्मी का बोलता है। नतीजा क्या होगा, अब्बा का पार्टी रहा अम्मी का गद्दार बन गया, अगर अम्मी का पार्टी रहा तो अब्बा का गद्दार बन गया। अरे भाई अम्मी का गद्दार तो जन्नत से दुश्मनी मोड़ ली उसने, अगर अब्बा का गद्दार तो जन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया। गोया बच्चा दोनों सूरतों में नुकसान में रहेगा। इसीलिए फरमाया कि हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों के अंदर इस तरीके से आदत न डालें कि बच्चा अम्मी का अब्बा का, अम्मी की अज़मत अपने दिल में, अब्बा की अज़मत अपने दिल में। बाप को चाहिए कि माँ की अज़मत दिल में बिठाए, माँ को चाहिए कि बाप की अज़मत दिल में बिठाए। माँ बाप की हक़ारत बच्चों के सामने बयान ना करें, बाप माँ की हक़ारत बच्चों के सामने बयान ना करें। जब ये एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे तब बच्चों के अंदर जन्नत का मुकम्मल सिफ़ात उसके अंदर पैदा होंगे। अगर माँ से राज़ी है, बाप से नाराज़ है तो जन्नत से राज़ी है, जन्नत के दरवाज़े से नाराज़ है। अगर बाप से राज़ी है, माँ से नाराज़ है तो जन्नत के दरवाज़े से राज़ी है, जन्नत से महरूम है। दोनों के एतबार से नुकसान है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस तरह के नादानी वाली हरकतों से हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमाएँ।
اللہ سمجھدارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آیتیں پڑھی گئی اس میں وضو کے سلسلے میں فرمایا گیا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس میں فاغسلوا وجوہکم کہا گیا، چہرہ دھونے کا حکم، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک دھونے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو وضو کرنا ہے، مستورات عام طور پر ناک میں نتھنی ڈالتی ہیں، عربی جیسے ناک میں ستارہ ڈالنے کے لیے، ستارہ وطارہ ڈالنے کے لیے ناک میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں۔ اب وضو کے وقت میں اسے کوئی حرکت ہی نہیں دیتے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وضو کے وقت میں اگر کوئی ناک میں ستارہ ڈالے ہو اسے حرکت دینی چاہیے تاکہ ناک کے اوپر کے حصے میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ سوراخ میں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، سوراخ میں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اوپر کے چمڑے پر پانی پہنچانا ضروری ہے جہاں پر ستارہ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا پیشانی کے بال جہاں پر اگ رہے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا ہے، ٹھڈی کے نیچے تک۔ حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یشونت پور میں ایک پرانا مدرسہ ہے، وہاں امتحان کے لیے پہنچے۔ جب پہنچے تو وضو کے 13 سنتیں ہیں، تو ایک چھوٹی سی بچی امتحان دینے کے لیے آئی، پوچھے بیٹا بتاؤ وضو کے کتنے سنتیں؟ بچی بولی 12۔ اب حضرت پوچھے کیا ماں 13 نا تو 12 بول دی؟ کہنے لگے حضرت ہم نہ داڑھی نہیں ہے نا، اس کے واسطے میں داڑھی کے خلال کو نکال ڈالی۔ چھوٹی سی بچی، وہ بچی بھی میرے خیال سے اب بڑی ہو کر ماں بھی بن گئی ہوگی، دادی بھی بن گئی ہوگی، لیکن آج تک بھی وہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب جا کر امتحان لیے واللہ عالم بالصواب، ہو سکتا ہے یہ 80s کی بات ہو، لیکن آج بھی اس بچی کی ہوشیاری کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس بچی نے فرمایا حضرت 12 سنتیں ہیں۔ پتہ چلا مرد حضرات کی ایک داڑھی ہو، مرد حضرات کی داڑھی ہوتی ہے، وہ داڑھی کے خیال کرتے ہیں، مرد حضرات بھی اس کا خیال رکھیں۔ ہم مرد ہونے کے اعتبار سے ہم 12 والے نہ بنے، 13 والے بنے۔ ہم 12 والے نہ بنے، 13 والے۔ 12 والے یہ مستورات ہیں، جن کو داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی کے خلال بھی ان کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم 13 والے ہیں تو 13 ہونے کے اعتبار سے ہمیں ایک شان حاصل ہے کہ ہم داڑھی کے خلال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مستورات پیشانی کے بال سے ٹھڈی کے نیچے، ایک کان کے لو سے ایک کان کے لو تک یہ دھونا یہ وضو کا فرض ہے۔ اور مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی کہ وضو میں جو ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھوتے وقت انگوٹھی کا خلال کرنا، مسح کرتے وقت مسح کے اعتبار سے اپنا پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ جب پیر دھوتے ہیں، پیر میں آپ اگر وہ اسے کیا کہتے ہیں، مٹی میں ابھی جو بھی آپ لگاتے رنگ، پیروں میں جو رنگ لگاتے ہیں وہ رنگ اگر لگا رہے ہیں تو اسے بھی خلال کرنا، جیسے انگوٹھی کو حرکت دینا، اور پیروں کی بھی اگر کوئی آپ ڈالے ہوئے ہیں رنگ تو اسے بھی حرکت دینا فرض ہے۔ اگر حرکت نہیں دو گے وضو نہیں ہوگا، انگوٹھیوں کی اگر حرکت نہ دینے سے وضو نہیں ہوگا۔ ٹائٹ بنگڑی ہے اسے بھی حرکت دیا کریں، واچ ہے اسے بھی حرکت دیا کریں۔ آپ اگر پیروں میں وہ رنگ ڈالے ہوئے اسے بھی حرکت دیا کریں، حرکت ڈالے کیے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو سیکھنا چاہیے۔ ہمارا کابر باقاعدہ اپنے سامنے بٹھا کر شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے، میں وضو کرو، کیسا چہرہ دھوتے ہیں، کیسا ہاتھ دھوتے ہیں۔ اگر کوئی پرانی خاتون ہو، پڑھی لکھی خاتون ہو، سمجھدار خاتون ہو، دیندار خاتون ہو، سیکھی ہوئی خاتون ہو، ان کے سامنے وضو کریں اور وضو کر کے ہم سیکھ لیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔